اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے آج کے درس کا جو عنوان ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی جو عبادت تھی وہ کیسی تھی، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے۔ درس شروع کرنے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک عرض ہے کہ جو دوست نئے ہیں اس چینل پر، برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو، آپ کی سنت کو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچا سکیں۔ اس گزارش کے بعد ہم یہ درس آج کا شروع کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ابتدائی وحی کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کر کے دکھایا اور اس کا طریق سکھا کر آپ کو نماز پڑھائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کو وضو کا طریق سکھا کر نماز پڑھائی، جس طرح جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو سکھایا تھا۔ الغرض مکی دور کے آغاز میں ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 5 نمازوں کی امامت کروا کے نماز کا طریق اور اوقات سکھا دیے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب نبوت عطا ہوا تو عبادت کی ذمہ داری اور بڑھ گئی اور ارشاد ہوا، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب تو دن بھر کی ذمہ داریوں سے فارغ ہو تو رات کو اپنے رب کے حضور کھڑا ہو جا اور اس کی محبت سے تسکین دل پایا کر۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق آغاز میں نماز 2 رکعت ہوتی تھی، مدینہ ہجرت کے بعد 4 رکعت ہو گئی۔ فرضیت نماز کے روز اول سے لے کر تا دم واپسی آپ نے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر میں 5 وقتہ نماز کی ادائیگی کے حکم کی تعمیل کا حق ایسا ادا کر کے دکھایا کہ خود خدا نے گواہی دی کہ آپ کی نمازیں، عبادتیں اور مرنا اور جینا محض اللہ کی خاطر ہو چکا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آغاز رسالت میں بھی حضرت خدیجہ اور حضرت علی ہی ایمان لائے تھے کہ آپ نے ان کے ساتھ نماز باجماعت کی ادائیگی کا سلسلہ شروع فرمایا۔ پھر عمر بھر سفر و حضر، بیماری و صحت، امن و جنگ، غرض کے ہر حالت عسر و یسر میں اس فریضہ کی بجا آوری میں کبھی کوئی کوتاہی نہیں ہونے دی۔ ابتداً آپ کفار کے فتنہ کے اندیشہ سے چھپ کر بھی نماز ادا کرتے رہے، کبھی گھر میں پڑھ لیتے تو کبھی کسی پہاڑی گھاٹی میں، البتہ چاشت کی نماز علی اعلان کعبہ میں ادا کرتے تھے۔ دعویٰ نبوت کے بعد کفار مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت سے روکتے اور تکالیف دیتے۔ ظالموں نے ایک دن حالت سجدہ میں اونٹنی کی غلیظ نجاست سے بھری ہوئی بھاری بھرکم بچہ دانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر ڈال دی۔ ایک بدبخت نے ایک دن حضور کے گلے میں چادر ڈال کر مروڑنا شروع کیا اور گردن دبوچنے لگا۔ دم گھٹنے کو تھا کہ حضرت ابوبکر نے اسے دھکا دے کر ہٹایا اور کہا، کیا تم ایک شخص کو اس لیے قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ میرا رب ہے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت سے کب باز آ سکتے تھے؟ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم انک حمید مجید۔